الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ آفیشیل چینل پر حاضر خدمت ہوں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حاضرین سامعین ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے پرسنل یعنی ذاتی ویب سائٹ کا حکم اور ساتھ ہی بد مذہبوں کی پرسنل ویب سائٹ کا حکم اور سنی صحیح العقیدہ کی ویب سائٹ کا حکم کیا ہوگا۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، پرسنل ذاتی ویب سائٹ، یہ ویب سائٹ کسی بھی فرد، تنظیم، اسکول، ادارے، بینک، کمپنی کی اپنی ذاتی ویب سائٹ ہوتی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق بنوائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہر ادارہ یا کمپنی یا کمپیوٹر ہر وقت آن لائن نہیں رہتا، اس لیے اس طرح کی ویب سائٹ کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے والی کمپنی کے مخصوص جگہ بک کرانی پڑتی ہے جہاں ہم اپنے مواد کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور سروس چونکہ ہمیشہ چالو رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، اس لیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل کے ذریعے سروس سے رابطہ کر کے اس میں موجود مواد کو اپنے نجی موبائل یا کمپیوٹر پر پڑھ سکتے ہیں۔ سروس میں جگہ بک کرانے کے لیے کچھ رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ حکومت کی جانب سے اپنی ذاتی ڈومین نیم مل جاتا ہے اور رجسٹر بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ ویب سائٹ کسی بد مذہب کی بھی ہو سکتی ہے اور حق اہل سنت و جماعت کی بھی، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلے حکم ہم بد مذہبوں کا ویب سائٹ کا حکم شرعی بیان کرتے ہیں۔ بد مذہبوں کی پرسنل ویب سائٹ کا حکم وہی ہے جو ان کی کتابوں اور مضامین کا ہے کہ مسلمان انہیں نہ پڑھیں، نہ ان کے قریب جائیں، البتہ عالم محقق کو تمام حجت کے لیے انہیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اہل سنت و جماعت کی پرسنل ویب سائٹ کا مطالعہ کریں، البتہ اہل سنت کو چاہیے کہ اپنی ویب سائٹ کو شاطر ہیکروں کی خرد برد سے محفوظ رکھنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔ اچھی کمپنیوں سے ہی اپنی ویب سائٹ ہوسٹ کروائیں۔ اپنا پاسورڈ مشکل سے مشکل تر منتخب کریں جس کی سراغ رسانی بہت دشوار ہو۔ دوسروں کو اپنا پاسورڈ نہ بتائیں، نہ بے احتیاطی کے ساتھ لکھ کر کہیں بھی چھوڑ دیں، اور 6 ماہ یا کم بیش میں اپنے پاسورڈ بدلتے رہیں۔ بہتر ہوگا کہ یہ پروٹیکنیکل فائل بھی لے لیں جس کی حیثیت گیٹ کے واچ مین کی ہوتی ہے۔ ان سب کی ساتھ اپنی ویب سائٹ کے مدیر اور نائب مدیر نیک و امانت دار رکھیں۔ اتنی احتیاط کے بعد ویب سائٹ بہت محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی شاطر ہیکر کی خرد برد کا اندیشہ عادتاً نہیں رہ جاتا۔ ان احتیاطی تدابیر کے بعد پرسنل ویب سائٹ پر دیے گئے مضامین اور کتب کی حیثیت ان مضامین اور کتب کی ہوگی جنہیں مضمون نگار یا مصنف مرتب کر کے اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دے، اور چابی اپنے کنٹرول پر اس طرح پر رکھے کہ اس پر دوسروں کے ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ تالا ایسا مضبوط اور پیچیدہ ہو کہ اس کی چابی بنانی دشوار ہو۔ پھر کمرے کے دروازے پر ایک واچ مین بٹھا دے جو صرف مناسب لوگوں کو ہی کمرے میں آنے دے اور غیر مناسب لوگوں کو روک دے۔ ان احتیاطی تدابیر کے باوجود کوشش یہ ہو کہ روزانہ آپ کا نائب ویب سائٹ چیک کرتا رہے تاکہ آپ کو یہ اطمینان حاصل رہے کہ وہ ہیکنگ سے محفوظ ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے وہ ہیک ہو گیا تو فوراً مختلف ذرائع سے اعلان کرا کے اپنے قارئین کو خبردار کیا جائے۔ پھر بھی سنی صحیح العقیدہ عالم و دین یا سنی تنظیم یا ادارے کی ویب سائٹ میں اہل سنت و جماعت کے عقائد یا معلومات کے خلاف اگر کوئی بات نظر آئے تو اسے جلد از جلد آگاہ کریں تاکہ وہ فوراً اصلاح کر سکے، اور بلا تحقیق شرعی اس مضمون کی بنیاد پر اس پر حکم شرعی نہ صادر کریں، کیونکہ ممکن ہے کسی بد مذہب نے کرائے کہ کسی ہیکر کے ذریعے غلط مضمون شامل کر دیا ہو۔
دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔